بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ فیشن کے معزز سامعین و ناظرین، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارا جو آج کا عمل ہے وہ ہے سورہ مزمل کے معقلات سے جادو، جنات، بندش کا 1 منٹ میں علاج کرنا، اور اس میں ذرا برابر شک بھی نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ عمل آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد اگر آپ اس عمل کو کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، رنجت نہ ہو، کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ معززین، اس کے لیے میں ایک نقش دیتا ہوں، لیکن نقش دینے سے پہلے اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ طریقہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ جادو کا علاج کر رہے ہیں، جنات کا علاج کر رہے ہیں، یا بندش کا علاج کر رہے ہیں، اب آپ عامل نہیں ہیں، صرف آپ اپنا علاج کر رہے ہیں، تو اس کا پھر طریقہ مختلف ہے۔ اگر آپ عامل ہیں تو اس کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں، کوئی میری بہن، میرا بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا ہی آسان عمل، اس کے ذریعے سے آپ کوئی سا بھی وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نقش کو سمجھیں۔ نقش آپ نے کس طرح لکھنا؟ جو اسکرین پر آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، مطلب یہ گول دائرہ بنا کے، یہ آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ پرنٹر سے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں۔ اور ایسی آپ نے یہ دیکھیں، پہلے آپ نے درمیان میں اللہ لکھنا ہے تاکہ وہ نظر آئے، اس کے بعد آپ نے اوپر اللہ الصمد لکھنا ہے، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، پھر آپ نے نیچے اللہ الصمد لکھنا ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے لکھنا ہے الہی بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کہا یا جبا، یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب لازمن بات ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کے اثر ہیں، تو وہ کوئی للو پنجو نہیں ہوتے، ان کے پاس بھی اچھی خاصی طاقت ہوتی ہے، اور وہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کی کاٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح پھر ہم عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر کچھ ایسے اتھینٹک طریقے جو اگر آدمی اپنا لے تو ان جو ہے نا جادوگروں سے، جنات سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اب کچھ ساتھی کہیں گے کہ بھئی یہ کہیں صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کسی تابعی سے، تابعین سے یہ جو ہے نا ان سے ثابت ہیں، تو معززین یہ ایک فن ہے، یہ ایک علم ہے۔ میں اسلام کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ایک علم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام ایک بار آیت کرسی پڑھ لیتے تھے تو کچھ سے کچھ کر دیتے تھے۔ آپ 10 لاکھ مرتبہ پڑھ لو لیکن آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ یہ کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں گناہوں سے، جھوٹ سے لتڑی ہوئی ہیں۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہماری زبان اور ان کی زبان میں فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو روحانی طاقت تھی وہ ہائی لیول پہ تھی۔ کیوں؟ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے تھا، جمال مصطفیٰ ان کے سامنے تھا۔ حبیب علیہ السلام پہ جو سکینہ برستی تھی وہ ڈائریکٹ ان پر بھی برستی تھی۔ تو آپ ان سے اپنا یا میرا موازنہ نہ کریں۔ اس طرح سلف صالحین یہ جتنے بھی گزرے ہیں وہ اچھے خاصے تقویدار تھے، ٹھیک ہے نا، تقوی والے تھے۔ ایک بزرگ بیٹھا تھا ندی کے کنارے، تو ندی میں ایک سیب آ رہا تھا، تو وہ وضو کر رہا تھا، تو اس نے وہ سیب اٹھایا اور اس پہ اس کو مطلب اس میں سے ایک اس نے کھا لیا۔ تو جب اس نے یہ سوچا کہ یہ سیب ہو سکتا ہے کہ کسی کے باغ سے نیچے گرا ہو اور میں نے حرام نہ کھایا ہو، تو وہ اس باغ کے کنارے، بلکہ اس نہر کے کنارے چلتے 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 آخر کار ایک باغ پہ پہنچا۔ اس کے کاٹا ہوا سیب اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس سیب کے مالک سے کہا کہ یہ سیب جو تھا یہ اس میں گرا تھا پانی میں نے اٹھا کے اس کو میں نے کھا لیا تھوڑا سا، تو آپ مجھے بخش دے۔ تو وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا ہی تقویدار بزرگ ہے، یہ کوئی بڑا ہی تقویدار بزرگ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے پہلے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے کچھ بول نہیں سکتی، اس سے آپ نے شادی کرنی ہے۔ اب اس نے سوچا، اس بزرگ نے سوچا اگر میں شادی نہ کروں تو پھر تو میں اس کا قرضدار ہوں، میں نے حرام کھایا ہے۔ اس نے حامی بھر دی کہ چلو بھائی میں کر لیتا ہوں۔ جب انہوں نے نکاح پڑھا، اس کے بعد یہ
بزرگ جو ہے گھر میں داخل ہوئے تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی. تو آپ نکلنے لگے, اس عورت نے آواز دی کہ کدھر جا رہے ہیں؟ نے کہا کہ آپ کون؟ تو اس نے کہا میں تیری بیوی. اس نے کہا آپ کے باپ نے تو کہا تھا اندھی ہے, کانوں سے نہیں سنتی, زبان سے نہیں بول سکتی. تو اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھا نہیں, میں نے کسی غیر مرد کی باتیں نہیں سنی, کسی نے میرے زبان سے غیر مرد باتیں نہیں سنی, ان کانوں سے میں نے غیر مرد کی باتیں نہیں سنی, اس لیے میرے ابو نے کہا. تو واقعہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اتنے تک وادار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, عمل کی طرف چلتے ہیں. ویڈیو لمبی کرنے کے لیے معذرت, کیونکہ آپ کو سمجھانا میرا جو ہے نا کام ہوتا ہے. اچھا, اب ایسے نقش آپ نے لکھ دیا, اب اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ جادو جنات کے مریض ہیں تو علیحدہ طریقہ ہے, اگر آپ جادو جنات کے مریض نہیں ہیں تو علیحدہ طریقہ ہے. اب آپ جادو جنات کے مریض ہیں, یہ نقش آپ نے لینا ہے, پرنٹ آپ نے کرنا ہے, آپ لکھ بھی سکتے ہیں, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب ایک آئینہ آپ نے بازار سے گول جو ہوتا ہے وہ لینا ہے, اور یہ بھی آپ نے اتنا بڑا پرنٹ کرنا ہے یا بنانا ہے کہ اس آئینے کے پیچھے آ جائے. ٹھیک ہے, اب اس آئینے کا رخ اپنی جانب کر کے اس میں آپ کا چہرہ نظر آئے, یہ اس کے آئینے کے اس پہ لگا کے, پیچھے لگا کے, آپ نے آئینے کو اپنی طرف کر کے, آپ نے اپنی آنکھوں میں دیکھ کے آپ نے ایک بار سورہ مزمل شریف اس لیے سے پڑھنا کہ اللہ جو بھی مجھ پہ اثرات ہیں وہ اپنے فضل کرم سے دور فرما دے. جیسے ہی آپ پڑھ لیں گے ایک بار, پھر آپ نے اس کو الٹا کر کے اللہ کے نام کو دیکھنا ہے. تصور یہ رکھنا ہے کہ مجھ پہ جو بھی جناتی جادوئی اثرات ہیں مجھ سے سارے اس نقش دور ہو رہے ہیں, اس نقش میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو, یا قہارو یا جبارو. اگر اتنا آپ پڑھ لیں الہی بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا قہارو یا جبار, اتنا پڑھ لیں پھر تو سونے پہ سہاگا. تصور آپ نے یہ رکھنا ہے کہ مجھ سے جو جتنی بھی بری چیزیں ہیں, جادو ہیں, جنات ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ ساری مجھ سے ختم ہو کے اس دائرے میں داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ کر لیا. اچھا, ہر 41 بار یا قہارو یا جبارو پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے اللہ مجھ پہ جتنے بھی اثرات ہیں سارے اس گول دائرے میں جو ہے قید کر لے, جو توبہ طائب ہو ان کو آزاد کر لے, جو توبہ طائب نہ ہو ان کو قید کر لے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہنا ہے. اب آپ مریض نہیں ہیں لیکن آپ ایڈوانس میں ایسا عمل چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ عاملین کے پاس نہ جانا پڑے. اول تو جو مریض ہیں وہ اگر اس طریقے سے علاج کریں, صبح و شام رات کو سوتے وقت حساب کرنا نہ بھولیے گا, ورنہ آپ ساری عمر جادو کے مریض رہیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ حساب لازمی ہوتا ہے. حساب کیا ہے؟ 7 بار سورۃ فاتحہ, 7 بار آیت الکرسی, یا 3 بار کر لیں, اور 3 بار آخری چارہ کل یہ پڑھ کے 3 بار دونوں ہاتھوں پر دم کرے, پورے وجود پر پھیرے, یہ کہے یا اللہ میں نے اپنے آپ کو اس کلام پاکی برکت سے آپ کی حفاظت میں دی, یا اللہ میری فیملی کی حفاظت کرو ہر قسم جن کے شر سے. یہ آپ کا احساس صبح و شام رات کو سوتے وقت یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. جو جادو جنات کے بیمار نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کو کریں, فائدہ عظیم ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسری بات, اب مریض نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ 7 دن تک روزانہ کسی ایک وقت میں ایسا نقش بنا کے آئینے کے پیچھے لگا کے آپ نے 7 بار سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے. 7 دن کے بعد آپ روزانہ ایک بار یاسین سورہ مزمل شریف پڑھیں, اور اس آئینے کو کہیں پر محفوظ رکھ دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس تیار ہے. کوئی بھی مریض آئے گا آپ ایک بار اس کو پڑھیں گے مزمل شریف کو, اور یہ کہیں گے الہی بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم یا قہار یا جبار, مجھ پر جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر, یا اس مریض پر جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر. اول تو اگر اس پر جنات کے فوراً روئیں گے, چلائیں گے, ٹھیک ہے نا, آواز کریں گے, وہ تنگ ہوگے, جادو ہوگا, حاضر ہوگا, سارا کچھ آپ اس کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے, اللہ کے امر سے, اللہ کے حکم سے. بغیر اللہ کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ میرا ایمان ہے, آپ بھی اپنا ایمان بنا لیجئے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہر مریض کا علاج کروں, میں دور سے بھی اس سے مریض کا علاج کروں, نزدیک سے بھی کروں,
اور ایسا علاج کرو کہ واقعی وہ علاج ہی علاج ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 21 دن تک 11 بار ایک وقت ایک جگہ پہ آپ نے 11 بار سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے. اس کے بعد آپ کسی کا بھی اس سے علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ 41 دن تک پڑھائی کریں. اگر کوئی بھائی یہ نہیں کر سکتا یا آپ نے پڑھا لیکن اس طرح اثر نہیں ہوا تو آپ ہم سے تیار، ہم صرف 1 گھنٹہ اس پہ پڑھائی کرتے ہیں، زیادہ نہیں کر رہے، لیکن اس کی تاثیر پھر ایسے ہوگی کہ آپ رہتی دنیا تک انشاءاللہ یاد کریں گے. اس کا ہدیہ ہے، اب ہم سے منگوائیں گے تو ہدیہ دے کے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نقش بھیجیں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آئے گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.